खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील PDP सदर महबूबा मुफ्ती इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी तंजीम पे आयद करने आमच पाबंदी पे अफसोस इजहार करान वोनमुत ज़ाय की तरफ मीर वाइज कश्मीर Z+ सिक्योरिटी फराहम करने तो दोयम तरफ यह पार्टी बैन करने ये जन तमो शक शुबातन हुंद इजहार करान वोन जे यिथ कदम तिहंद समझ नबर। महबूबा मुफ्ती अत मौके पर वोनमुत जे मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हज आवाज़ दबावन बापत यिथ कदम तुलने यिवान। ये बहुत बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती। एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की ज़रूरत है, नरमी की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज़्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। देखिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपकी सरकार ने अभी उनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, वो क्यों दी है? अगर उनको ख़तरा नहीं है, इसका मतलब है कि वो विक्टिम है। उनके वालिद ने शहादत दी है मौलवी फारूक साहब ने, और आज उसी वजह से मीरवाइज उमर फारूक को Z+ कैटेगरी दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई बुरा ना हो। अगर वो एंटी नेशनल होते तो फिर सिक्योरिटी तो नहीं देते ना। देखिए, नहीं, इमोशनल की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो, किस वजह से? और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचे थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज़ उठा सकते हैं। मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा जो है ये मामला और ज़्यादा संजीदा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन जो पहले हमें लगते थे एबनॉर्मल हैं, गलत है, आज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी के खामोशी की वजह से, चुप्पी की वजह से लगता है ये तो नॉर्मल है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर दरख्शां इंद्राबी इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी तंजीम पे आयद करने आमच पाबंदी हूं खैर मकदम करान वोनमुत जी फैसलु सठे सही तो अमि सहित अमन अमान कायम करनस मज मदद मिलित। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है,
ان کو معلوم ہے کہ کچھ جماعتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ جموں کشمیر میں جو واتاورن آج صحیح ہو گیا ہے، ہمارا جو ماحول صحیح ہو گیا ہے، اس میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری جو ہوم منسٹری نے کچھ جماعتوں پہ پابندی پہلے بھی عائد کی ہے اور اب بھی، وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر سے ہمیں 89-91 میں جانا ہے. ہم وہ اب برداشت. گھرکلی معاملن ہز مرکزی وزارت طرف یہ اتحاد المسلمین عوامی ایکشن کمیٹی تنظیم پہ پابندی عائد کرنا آئی تو کئی حلقوں پہ امچ مذمت تران تب ممبر اسمبلی پلوم وحید رحمان پران امہ حوالہ کات کران وونمت زِ مرکزی سرکار طرف سیاسی انتقام گیری کام ہیت یہ قدم تلنے. لیکن ان کی آرگنائزیشن کو بین کرنا اور اتحاد المسلمین کو بین کرنا اور مین وائز صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے لیگیسی ان گورنمنٹ کشمیر. This is not just voting the voices, political voices, but also breaking the socio-religious space in government Kashmir and creating a rift in Kashmir. We condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mir Wais. سر آپ نے کہا آپ کے ہاؤس میں بھی یہ بات کوشش کریں گے, بٹ اٹس انفارچونیٹ. میں آپ کی وزارت سے بھی بولتا ہوں کہ میر وائز کشمیر جو ہے وہ سب سے ماڈریٹ وائس ہے جموں کشمیر, اور ان کی آرگنائزیشن کو یا اتحاد المسلمین کو, دیز آر ٹو آرگنائزیشنز which have served to the cause of fabric and harmony in Jammu Kashmir. کسی بھی طریقے میں میر وائز صاحب never advocated violence or advocated disharmony in Jammu Kashmir. He has appreciated the idea of dialogue and reconciliation in Jammu and Kashmir. اور رسپانس یہ ہونا چاہیے, انہوں نے جو انیشیٹ کی تھی انگیجمنٹ, جو پروسیس انہوں نے ریسنٹلی انگیجمنٹ کیا تھا وقت پہ ود دا پارلیمنٹ آف انڈیا, دیٹ شوڈ ہیو بین ریسپونڈیڈ اینڈ ویل ریسیوڈ. اور انفارچونیٹلی اس طریقے میں ان کی آرگنائزیشنس کو بین کرنا, چاہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو, اتحاد المسلمین ہو, اور میر وائز صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو چوک کرنا, یہ ہم سب پہ this is an attack, and we stand with Mir Wais Kashmir and we support him in this crucial time, and we want the ban to be revoked as soon. ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائکن ات فیصلہ حوالہ کت کران وونمت یہ فیصلہ نن ست لوکن ہند جذبات مجروح سپدن تو مرکزی سرکارس پزِ ات پہ دوبارہ غور کرن. اب ان کے ذہنوں میں اس وقت یہی سوال ہے, آخر اگر یہی مولوی میر وائز عمر فاروق صاحب ابھی کچھ ہی دنوں پہلے دلی میں تھے وقف بورڈ کی میٹنگ میں, تو بڑا پروٹوکال دیا گیا تھا, بس یہ 15-16 دنوں میں ہی کیا چینج ہو گئی اس کی تنظیم کی طرف سے یا ان کی طرف سے کہ وہ آج بین ہو گئے. ہمارا کہنا ہے یہ جمہوری ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, سیکولر جو ہمارا آئین ہے اس میں ہمیں دیا گیا ہے, یہ بالکل حق دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی ہاں جب آپ ملک کے خلاف بولیں, آئین کے خلاف بولیں, آتنکواد پھیلائے, اس وقت اگر آپ بین کریں گے تو کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ کوئی سینٹر کی کسی پالیسی کے خلاف بولیں گے تو آپ آتنکوادی, نہ آپ آتنکوادی ہیں نہ آپ الگاووادی ہیں, تو نہ آپ سپریٹزم جسے آپ کہتے ہیں یا الگاواد کہتے ہیں. لیکن یہ بات اچھی نہیں, یہ اچھی میسیج نہیں جاتی ہے لوگوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل کیا جائے. ہم تیاری کر رہے ہیں کہ مولوی عمر فاروق صاحب یا اتحاد عباس انصاری صاحب بھی اگلے اس الیکشن میں حصہ لیں. عمر فاروق صاحب نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد جو ہے وہ جموں کشمیر میں ڈرانے دھمکانے والی نیتی کو جو ہے وہ جاری رکھا جا رہا ہے, یہ قدم کا ایک حصہ مانا جا رہا ہے. نہیں, یہ آتنکواد بنتا ہے آتنکوادی. اندرا گاندھی نے 75 میں ایمرجنسی لگائی تو لال کرشن اڈوانی اور جارج فرنانڈیز یا اٹل بہاری ان کو بھی ڈرایا تھا. انہوں نے بھی, اگر آپ 75 کے اخبارات دیکھیں گے, یہی بیان دیا جو آج مولانا اس کے اور اس کے درمیان تلنا کر کے, جب وہ دیش بھگت تھے تو یہ بھی ہم بھی دیش بھگت. سرینگرس میں آج جموں کشمیر ڈیلیویجرز یونائٹڈ فرنٹ تو ای جے طرف مشترکہ پٲٹھۍ پریس کانفرنس سانز کرنا آمت, یتھ دوران ذمہ داروں طرف وزیر اعلیٰ تو تمام ممبران اسمبلین ہند شکریہ ادا کران ڈیلیویژن حوالہ سرکار طرف نن آمت فیصلہ خیر مقدم کرنا آو. ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے 6 رکنی کمیٹی, جو ڈیلیویجرز اور ڈیلیویجرز فورم اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشترکہ کمیٹی ہوگی اکراس یوٹی آف جے اینڈ کے, جو پرسویشن کرے گی, اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ رکھے گی جو سرکار نے بنائی ہے, ان تک اپنی جو ہمارے تجویز ہوں گے, جو ہمارے سجیسٹو میجرز ہوں گے, جو کوئی بھی حقائق ہمارے پاس ہے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو
تو ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی کلوز لیزان رکھے گی سرکار کی کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کے ساتھ تاکہ وقت رہتے ہوئے اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچایا جا سکے. اور وہ کمیٹی ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کرے گی جو کمیٹی سرکار نے بنائی ہے. اور ہم اس میں عمر عبداللہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے جب ان سے ملاقات کی, میں نے ان سے ایز اے ایجیک پریزیڈنٹ جب ملاقات کی, میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ ہمیں اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے جو کمیٹی بنی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور یونائٹڈ جو ڈیلی ویجرز فورم ہے اس کی جوائنٹ کمیٹی کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن دے تاکہ ایک یونینیمس ڈیسیجن ہو. ایسا نہ ہو کہ کل کمیٹی کچھ ایسا کچھ لے کر آئے جو ہمیں قابل قبول نہ ہو. ہم انصاف چاہتے ہیں, ہم کچھ ایسی چیز نہیں مانگتے ہیں جو آؤٹ آف باکس ہو. ایک تو ہم نے یہ ویلکم کیا ہے عمر عبداللہ صاحب کا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جو کمیٹی بنی ہے یہ دیانتداری سے, ایمانداری سے, ٹرانسپیرنسی رکھتے ہوئے ایک تو ہمیں نمائندگی دے گی اور دوسرا ان کے حق میں روڈ میپ جلد سے جلد بنائے گی. تیسرا کہ منیمم ویجز ایکٹ ایٹ فارورڈ لے ہمیں یہاں پہ دیا جائے. نے ہمیشہ ہماری وکالت کی ہے یہاں کی اربابی اقتدار تک بات پہنچانے کے لیے اور یہاں کی عوام تک. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام دوستوں کا, اپنے ورکرز کا, اپنی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کا, یہاں کے ممبران اسمبلیوں کا, چاہے وہ حزبی اقتدار سے ہے, حزبی اختلاف سے, اور خاص کر یہاں کی سرکار کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا, کونسل آف منسٹرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ڈیلی ویجرز کے دکھ درد کو سمجھا, ان کے چیخ پکار کو سنا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. ہم اس کمیٹی کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں امید تھی کہ اس بجٹ سیشن کے دوران ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے حوالے سے, ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے, ان کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے اعلان ہوگا. بہرحال بجٹ سیشن میں اس چیز کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا, کوئی پروویژن رکھا نہیں گیا. تو اس کے بعد جب احتجاج وغیرہ ہو گیا, جموں میں بھی ہو گیا اور کشمیر میں بھی ہو گیا, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بیان دے دیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ہم اس کا خیر. جموں کشمیر اسمبلی مز یہ بجٹ سیشنس دوران بحث جاری تو ممبران اسمبلیوں طرف پن علاقن مز مسئلہ وتلاون سرکارس منگ کرنے مسئلہ زراونس حوالہ گھن قدم تلنے تت ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تیرگیم نیشنل ایجوکیشن پالیسی معاملہ وتلاوان ایوانس وونمت یہ پالیسی تعلیم باپت اخ خطرہ امہ حوالہ گھِ سرکار سنجیدہ سپدن یل زن تمو کیجول ڈیلیویج تو جسمانی طور خاص لوکن ہز کت کران سرکارس منگ کر تہندین ویجن مز گژھِ اضافہ کرنے یون. اگر آج بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی یہ وبا یہاں پھیل جائے, ارے کس کو آپ ماڈل سکول ہی, اور ماڈل سکول میں فیس چاہیے, ماڈل سکول میں ٹیوٹر پرائیویٹ چاہیے. ارے یہ غریب طبقے کا جس کے پاس ڈیلی ویجر ہے, کیجول لیبر ہے, چھوٹا کسان ہے, چھوٹا مزدور ہے, چھوٹا دکاندار ہے, اس کا بچہ کہاں جائے, کہاں جائے؟ ایجوکیشن, نئی ایجوکیشن پالیسی کے نام پر ایک ایلیٹ آپ تیار کر رہے ہیں, بڑے لوگوں کے خدمت گزار آپ تیار کر رہے ہیں جو بڑی کارپوریشن میں کام کر لیں گے. کیا ہے رکھا ایجوکیشن پالیسی میں؟ کھیت میں کام کرنے والا, نور آباد کا ہو, کپوارہ کا ہو, یا جموں کا ہو, رامبن کا ہو, کٹھوا کا ہو, کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ مہربانی کر لیجئے, میری گزارش صرف یہی ہے, میں ہاؤس سے اپیل کر لوں گا, یہ جو برمار ہے ایجوکیشن کو بازار میں فروخت کرنا, میں آپ کو بیٹی سمجھتا ہوں, کہتا ہوں میری بیٹی یہ ذمہ داری ہے آپ کی, کم از کم اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے لیکن بڑھانا بھی وہ گناہ سے تعبیر ہوگا, اچھا نہیں ہے بڑھانا. اس ریس میں بھی جائیے, آپ سری نگر جائیے, مارکیٹ بنے ہیں وہاں, اور مارکیٹ میں دیکھ لیجئے وہاں آج میرٹ کے نام پر, ارے غریب بچہ اور میرٹ, ارے جس غریب بچے کے پاس کپڑا پورا نہیں ہے وہ مارکیٹ کے طے شدہ میرٹ کی ریس میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا. بس میں آپ, جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے, ابھی ڈیلی ویجر کی بات کل بہت زیادہ یہاں چرچا ہوا اور جائز ہے وہ چرچا, اور پھر کمیٹی بھی بنی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا ان پر لاٹھی چارج جو ہوا, کیس درج ہوئے ہیں, نوکری ملی نہیں پرماننٹ,
वेजेस में इजाफा नहीं हुआ। मिनिमम वेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड एडहॉक को मिले नहीं उस सतह पर जिस सतह पर लद्दाख में इस वक्त अवेलेबल है फॉर दोज वर्कर्स। इवन वी आर नॉट एट पार्ट विद दिल्ली टुडे। मैं ये कहना चाहता था कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कुछ होगा नहीं होगा दिल्ली में देख लीजिए यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में जो इंस्टीट्यूशंस है वहां क्या है और यहां क्या है, और फिर हमारे लद्दाख में क्या है। अगर आप दिल्ली की लेवल पर नहीं ला सकते, हता कि इंटीग्रेशन का तकाजा है, हमें कम से कम मिनिमम वेजेस के नाम को लेकर उस लेवल पर लाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम लद्दाख की लेवल पर लाना जरूरी है। आप कुलगाम में उन्होंने मुझे कहा है कि आपके नोट्स में लाए वो जो डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, इजाफा हुआ है कुछ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनका कहना है बहुत कम है, बहुत कलील है, कुछ करना होगा उस बारे में। ये मेरी गुजारिश है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज ऐवानस मज इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इंडस्ट्री कायम करने हवाले कत करान वोनमुत उमर सरकार वाद बंद तो इंडस्ट्री कायम करने हवाले गि मुकामी नौजवान हूँ खास ख्याल थावन युन युत जन तिमन रोजगार कमावनस मज आसानी सपदे। इसमें कोई शक नहीं सर, खामियां हैं, खामियां हटाने का हमने वादा भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि जो ये बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं भी ये सोच नहीं है और कहीं भी हमारा ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, उन लोगों के साथ जाति होने देंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है कि आपकी हिफाजत हम करेंगे। इसलिए जहां तक इस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, हमेशा आज तक जो इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, जो इंडस्ट्री बनी, चाहे वो आप पुराना देख लें, चाहे कश्मीर में बनी, चाहे जम्मू में बनी, चाहे गंग्याल में बनी, चाहे आपकी बड़ी ब्रह्मणा बनी, चाहे सांबा बनी, चाहे कठुआ बनी, जितनी भी इंडस्ट्री स्टेट बने, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर पे बने और हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप थी उनका जो आज हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमेशा चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसमें हुए, चाहे आज उमर साहब हैं, हमारी यहाँ कोशिश रही कि गरीबों की जगह इसमें ना जाए। और हमेशा हम इंडस्ट्री भी चाहते हैं, बट एट द कास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की कास्ट पे नहीं चाहते। इसलिए आपको हम अश्योर करते हैं जहां तक ताल्लुक है कि जो भी इंडस्ट्री है, ये मेरा अश्योरेंस नहीं, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का अश्योरेंस है कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की जमीनें हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो जायज होगा वही करेंगे और उसके लिए जितना हमसे बनेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा करके आई हुई है उस वादे को निभाएगी। आपको इसके लिए कोई शक नहीं है। इन्होंने सवाल किया लोकल एम्प्लॉयमेंट का, वो सवाल में कहीं जिक्र नहीं, जैसे आपने भी कहा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जब ये सरकार अब नहीं आई और उमर अब्दुल्ला सरकार का ये हमेशा लोगों को वादा रहा और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब की भी, उमर साहब की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ जम्मू कश्मीर की या यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अलग अलग बातें हुई, उनसे मिले, वो डेपुटेशन भी मिली, मुझे भी मिली, सीएम साहब को भी मिली। जो उनका कंसर्न है जो लोकल इंडस्ट्री है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इस पिछले दौर में जो ये 6 साल और ये 10 साल का जो दौर गया हमारा, इसमें लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमारा बेरोजगार बच्चे जो आज गली गली में हैं, उन बच्चों को भी रोजगार का कहीं इन 10 सालों में या 6 सालों में कहीं उनका कोई जिक्र नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, हमारी ये कोशिश है पूरी, एक तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं, हम तो जो इंडस्ट्री आई है, ये इंडस्ट्री आए वेलकम, जो बाहर से लोग हैं अगर लगना चाहते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन एट द कास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडस्ट्री पे या यहाँ के बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर ना आए। तो इसलिए ये कंसर्न इनका बहुत जेन्युइन है और पूरे हाउस का है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इन इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं ऑनरेबल मेंबर साहब का, क्योंकि पीछे एक इनके वहाँ कठुआ में हुआ भी था कि एक इलाका है जहाँ जोर जबरदस्ती से इंडस्ट्री लगाई जा रही थी, मैं खुद गया था, अजीब जसरोटिया साहब वहाँ थे और इन्होंने वहाँ बुला तो मैं गया, वो हमने काम रुकाया। लेकिन एक चीज हम इनको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको हमारे बच्चों को, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना होगा, इसके लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा।
عیدگاہ ادھمپور مز آز وقف بورڈ طرف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی تو دویمو ذمہ دارو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ مقامی لوکو طرف ڈاکٹر درخشا اندرابی ضلع کن وقف اثاثن حوالہ زان دن آئی تب ڈاکٹر درخشا اندرابی وونمت ضلع مز وقف اثاثن ہز حفاظت یقینی بناونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن عام لوکن مز پودہ سپدمت خدشات دور کرنے یہ جو وزٹ ہے آج مانیے یہ پہلی بار ہی ایسا ایک پروگرام ادھمپور میں ہوا اور وہ بھی عیدگاہ میں. آج رمضان کا پاک مہینہ ہے. یہاں پر لوگوں کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ آیا جائے اور یہاں کے وقف کو بھی دیکھا جائے. یہاں پہ بھی وقف کی پراپرٹیز بہت ہے جن کے بارے میں آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ کبھی وقف بورڈ کو نہیں ملا. اور جو یہ مسجد شریف ہے اس پہ ابھی بھی لوگوں کو ڈونیشن کرنا پڑتا ہے جبکہ ہماری وقف کی پراپرٹی یہاں پہ اتنی ہے کہ اس سے جو پیسہ آئے گا اسی سے یہ مسجد شریف بنے گی. اور یہاں پہ ہمارا بہت سا اثاثہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو روزگار جو ہمارے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک شاپنگ کمپلیکس بن جائے جو بالکل سامنے ہماری زمین لینڈ ہے اس پہ ایک شاپنگ کمپلیکس کا ہم نے ڈی پی آر بنایا ہے. میونسپل کمیٹی سے اس کا جو ہی ہمیں کلیئرنس ملے گی یہاں کے نوجوانوں کو ہم روزگار دینا چاہتے ہیں اور جو وقف ہے اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہاں کا جو بھائی چارہ ہے ادھمپور کا یہ دیکھنے لائق ہے. یہاں پر ہمیشہ ہندو مسلم سکھ اتحاد رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ برابر رہے. اور آج جس مقصد کے لیے ہم زیادہ آئے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ عید کی تیاریاں بھی کرنی ہے. ادھمپور میں آج سے پہلے کبھی بھی وقف کا چیئرپرسن نہیں آیا ہے بذات خود ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کے لیے. ابھی جو ہماری میٹنگ ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تاکہ عید کے لیے ہم جو فیسلٹیز ہیں عید کی نماز ابھی شب قدر اور آخری جمعہ جو جمعۃ الوداع ہوگا اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہو اور اس عیدگاہ کے لیے بھی اور باقی جو ہماری پراپرٹیز ہیں ان کو. بنگڈار ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز مقامی نالس پہ قدل تعمیر کرنے حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھنا آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد قدل تعمیر کرنے حوالہ گھن قدم تلن یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے. میں یہاں بنگڈار میں رہتا ہوں. ہمیں یہاں پل نہیں ہے. اب بارشوں کا سیزن ہے اب سیلاب آئے گا ہمارے بچے نہیں جا پائیں گے اسکول اور اگر راشن لانا پڑتا ہے وہ بھی ہم وہیں سے لاتے ہیں. سب کچھ دوائی کوئی بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے تو ہم نہیں جا پائیں گے. ہم نے بہت بار سرکار سے اپیل کی ہمیں پل دیا جائے لیکن ہمیں نہیں دیا ہوا پل. ہاں یہاں پہ 60-70 گھر ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ جب آتا ہے سیلاب آتا ہے پھر ہم نہیں جا پاتے ہیں. اگر ہمارا کوئی بیمار ہو جائے گا ہم دوائی لانے بھی نہیں جا سکتے ہیں اور راشن بھی ہمیں وہیں سے لانا ہے. سب کچھ وہیں سے لانا ہے. لیکن بیچ میں یہ جو یہاں پہ اتنا بڑا پل نہیں ہے ہمیں. بیچ میں جب سیلاب آئے گا پھر ہم نہیں جا پائیں گے. اگر کچھ بھی بیمار ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ٹائم پہ تو نہیں جا پاتے ہیں. نہیں اس کے علاوہ ایک راستہ وہ بہت اوپر سے وہاں پہ بھی پل نہیں ہے. وہاں پہ بھی ایسے نارمل طریقے سے وہ نیچے سے راستہ لیکن وہاں پہ پل. ہمیں پل کی مشکلات ہے سر. ہمارے یہاں پرائمری اسکول ہے استاد بند ہو جاتے ہیں. یہاں کبھی یہاں ہی بند ہو جاتے ہیں کبھی پار بند ہو جاتے ہیں. بچے یہاں پھر واپس جاتے ہیں. گترو میں مڈل اسکول ہے سر. بچے یہاں سے گترو جاتے ہیں جب دن پہ سیلاب چڑھ جاتا ہے وہ وہیں لوگوں کے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. پھر کیسے لائیں گے ان بچوں کو؟ 2 دن گترو میں رہتے ہیں. پھر جب یہاں آتے ہیں 4 دن سیلاب ہوتا ہے وہ اسکول نہیں جا پاتے. ذرا ہمیں سٹور ہے چاول دیتے ہیں گترو سے سر. دکان نہیں ہے یہاں کوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں دکان بھی کوئی نہیں. ہم دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے سیلاب میں کہاں جائیں گے؟ ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی. ہم نے بہت بار سرکار سے اپیل کی لیکن ہمیں. تو ناظرین اتوت کوشر خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال.